لا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. معزز سامعین کرام، دینی اور ملی بھائیوں، نیز خواتین اسلام، دنیا کا ہر مسلمان یہ دعویٰ کرتا ہے کہ وہ اپنے نبی سے محبت کرنے والا ہے، اور بلا شبہ جو شخص بھی اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، کہیں نہ کہیں اس کے دل میں چاہے کم یا زیادہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اس کے دل میں ضرور ہوتی ہے. سامعین کرام، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت یہ ایمان کا تقاضا ہے، یہ ایمان کی علامت ہے. اگر کسی کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں ہے تو اس کے ایمان پر سوالیہ نشان ہے. لیکن سوال یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فقط محبت کا دعویٰ کرنا کیا یہ کافی ہے، یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے کچھ تقاضے ہیں، جب ہم ان تقاضوں کو پورا کریں گے، جب ان تقاضوں کے معیار پر کھرا اتریں گے، تب ہمیں اپنے دعوے میں سچا مانا جائے گا. سامعین کرام، دعویٰ تو سبھی کرتے ہیں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت وہ محبت ہے جس کا طریقہ اللہ رب العالمین نے ہمیں سکھایا ہے، جس کا طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا ہے، اور جس طرح سے محبت صحابہ کرام نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا ہے. زبان سے دعویٰ کرنا، ہم اپنے دعوے میں اس وقت تک جھوٹے مانے جائیں گے جب ہمارے دعوے کے لیے ہمارے پاس کوئی دلیل نہ ہو. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فقط محبت کا دعویٰ کرنا یہ محبت کی دلیل نہیں ہے، محبت کی نشانی نہیں ہے. سامعین کرام، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے بہت سارے تقاضے ہیں. ان تقاضوں کو ہمیں پورا کرنا ہے. انہی تقاضوں میں سے یا انہی علامتوں میں سے نبی سے محبت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، اس کا ایک تقاضا یہ ہے کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت کے ساتھ درود و سلام بھیجیں. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے تقاضوں میں سے فقط ایک تقاضا ہے. سامعین کرام، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجنا نہ صرف اللہ کے نبی سے محبت کا تقاضا ہے، بلکہ یہ ایمان کی علامت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت کے ساتھ درود و سلام بھیجنا یہ ایک عظیم عبادت ہے. کئی دفعہ ہم اس کو کوئی روٹینی سے چیز سمجھ کر کے اس سے گزر جاتے ہیں، لیکن آپ یقین کریں، جب قرآن و سنت کے نصوص کے اندر آپ دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اسلام کے اندر عظیم ترین عبادتوں میں سے
ایک بہت عظیم عبادت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجنا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجنے کی بہت ساری فضیلتیں ہیں، اس کے بہت سارے فوائد ہیں، دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی۔ علماء کرام نے، علماء اسلام نے باقاعدہ مستقل طور پر اس پر کتابیں تالیف کی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجنے کے فضائل، اس کے مقامات اور اس کے طریقے، اس کے احکامات، اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ہمیں کثرت کے ساتھ درود و سلام بھیجنا چاہیے۔ سامعین کرام، آج کے مختصر خطبے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجنے کی فضیلتیں، اس کے فوائد، اس کون سے مقامات ہیں جہاں پر ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجنا چاہیے، ان نکات پر انشاءاللہ گفتگو کرنے کی کوشش کی جائے گی، تاکہ ہم میں سے جو لوگ اس عظیم عبادت سے غافل ہیں انہیں یہ احساس ہو سکے کہ یہ کتنی بڑی عبادت ہے، اور اپنی غفلت کی چادر کو اتار سکیں اور اس عظیم عبادت کو ادا کر سکیں۔ سامعین کرام، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کی کیا فضیلتیں ہیں، ان کے کیا فوائد ہیں، آئیے ان میں سے بعض کا ذکر کرتے ہیں۔ سب سے بڑی فضیلت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کی یہ ہے کہ اگر ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے ہیں تو یہ اللہ رب العالمین کی اطاعت ہے، اللہ رب العالمین کی فرما برداری ہے، اللہ رب العالمین کی عبادت ہے، اور ظاہر ہے ایک مسلمان کی زندگی کا سب سے بڑا مقصد اللہ رب العالمین کی اطاعت اور اس کی فرما برداری ہونی چاہیے۔ نبی پر درود و سلام کیسے اللہ رب العالمین کی اطاعت ہے؟ قرآن کریم کی یہ آیت دیکھیے، اللہ رب العالمین فرماتا ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، تو اے ایمان والو تم بھی اللہ کے نبی پر درود و سلام بھیجو۔ اللہ رب العالمین یہاں مومنوں کو حکم دے رہا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجو۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر ہم درود و سلام بھیجتے ہیں تو قرآن کی اس آیت کے اندر اللہ رب العالمین کا جو حکم ہے اس حکم کی ہم اطاعت کر رہے ہیں، اور اس سے عظیم کوئی عبادت نہیں ہو سکتی کہ آپ اللہ رب العالمین کی اطاعت کریں۔ اس کی دوسری فضیلت یا اس کا دوسرا فائدہ یہ ہے کہ جب ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک بار درود و سلام بھیجتے ہیں تو اللہ رب العالمین ہمارے اوپر 10 مرتبہ درود بھیجتا ہے۔ آپ سوچئے کہ ہم اللہ رب العالمین کے حقیر فقیر گنہگار بندے جب نبی پر ایک بار درود بھیجتے ہیں تو اللہ رب العالمین خالق کائنات ہمارے اوپر ایک درود کے بدلے میں 10 درود بھیجتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے من صلی علیہ واحدۃ صلی اللہ علیہ بہا عشرہ، جس نے میرے اوپر ایک بار درود بھیجا اللہ تعالیٰ اس کے اوپر 10 بار درود بھیجتا ہے۔ تیسرا فائدہ یہ ہے یا تیسری فضیلت یہ ہے کہ جب ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں تو فرشتے بھی ہمارے اوپر درود بھیجتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من صلی علیہ صلاۃ لم تزل الملائکۃ تصلی علیہ ما صلی علیہ، اگر کوئی میرے اوپر درود بھیجتا ہے تو فرشتے اس کے اوپر اس وقت تک درود بھیجتے رہتے ہیں جب تک وہ میرے اوپر درود بھیج رہا ہوتا ہے۔ سامعین کرام، اللہ تعالی ہمارے اوپر درود بھیجتا ہے یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتا ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ اگر درود کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف کی جائے تو اس کا معنی ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت کا نزول، یعنی اللہ تعالیٰ اپنی رحمت نازل کرتا ہے۔ اور اگر درود کی نسبت فرشتوں کی طرف کی جائے یا یہ کہا جائے کہ فرشتے درود بھیجتے ہیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے استغفار، یعنی فرشتے استغفار کرتے ہیں۔ اور اگر درود کی نسبت ہم لوگوں کی طرف کی جائے کہ ہم درود بھیجتے ہیں تو اس کا معنی ہوتا ہے دعا کرنا، ہم دعا کر رہے ہیں۔ آپ تصور کیجئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے سے اللہ تعالیٰ درود بھیجتا ہے، فرشتے ہمارے لیے استغفار کرتے ہیں، فرشتے معصوم عن الخطا ہیں،
गोया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेज करके हमने फरिश्तों को मामूर कर दिया है कि वो हमारे लिए इस्तिगफार करें। और अल्लाह ताला वो फरिश्ते जो मासूम अनिल खता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन उनकी दुआएं इंशाअल्लाह रद्द नहीं करेगा। ये कितनी बड़ी फजीलत है कि हम जैसे हकीर लोगों के दरूद के बदले में अल्लाह ताला के मासूम फरिश्ते हमारे लिए इस्तिगफार करें। चौथी फजीलत यह है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो शख्स जिस कदर कसरत के साथ दरूद भेजेगा, उसी कदर वो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से क़यामत के दिन आखिरत में करीब होगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, आप फरमाते हैं औलन्नास बी यौमल क़ियामत अक्सरुहुम अलैया सलातन, क़यामत के दिन मेरी कुर्बत के सबसे ज्यादा मुस्तहिक वो लोग होंगे जो मेरे ऊपर कसरत के साथ दरूद भेजते हैं। पांचवी फजीलत यह है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजना ये गुनाहों से मगफिरत का सबब है। अगर हम गुनहगार हैं और नबी पर दरूद भेजते हैं तो उस दरूद के बदले में अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे गुनाहों को बख्श देता है। छठा फायदा यह है कि अगर हम किसी परेशानी में हैं, किसी मुसीबत में हैं, टेंशन में हैं, डिप्रेशन में हैं, तो इसका सबसे बेहतरीन इलाज है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कसरत के साथ दरूद भेजें। एक लंबी हदीस है, उबई बिन काब, सहाबी रसूल उबई बिन काब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल करते हैं, कहते हैं अल्लाह के नबी, मैं अपनी दुआओं में आपके ऊपर कसरत से दरूद भेजता हूं, आप बताइए मैं अपनी दुआ का कितना परसेंट दरूद बनाऊं? मैं जितनी देर दुआएं करता हूं उसमें कितनी देर तक मैं आप पर दरूद भेजूं? क्या मैं 1/3 अपनी दुआ का 1/3 हिस्सा आप पर दरूद भेजूं? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर इससे ज्यादा करो तो और अच्छा है। उन्होंने कहा क्या मैं आधा हिस्सा दरूद बनाऊं? नबी ने कहा कि जितना तुम चाहो, जितना ज्यादा करोगे उतना ज्यादा अच्छा है। उन्होंने कहा क्या मैं 2/3 हिस्सा अपनी दुआ का आप पर दरूद भेजूं? नबी ने कहा जितना चाहो उतना भेजो, लेकिन जितना ज्यादा भेजोगे उतना ज्यादा तुम्हारे लिए बेहतर होगा। आखिर में सहाबी रसूल फरमाते हैं, वो कहते हैं कि मैंने कहा अल्लाह के नबी, तब तो मैं अपनी पूरी दुआ में अव्वल ता आखिर, शुरू से आखिर तक आप पर सिर्फ दरूद भेजूंगा और कोई दुआ नहीं मांगूंगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमाते हैं, इदन तुकफा हम्मुका व युगफरु लका दम्बुका, अगर तुम ऐसा करोगे तो तुम्हारे जितने टेंशन हैं, जितनी परेशानियां हैं, जितना तुम्हें एंजाइटी है, जितना डिप्रेशन है, सब खत्म हो जाएगा और तुम्हारे गुनाहों की मगफरत की जाएगी। आप सोचिए, ये सही हदीस है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है और हमारा इस पर ईमान है। अल्लाह के नबी ने इलाज बताया डिप्रेशन का कि अगर मेरे ऊपर कसरत के साथ दरूद भेजते हो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपको उस डिप्रेशन से निकालेगा। हम दुनियावी इलाज करते हैं, दुनियावी वसाइल इख्तियार करते हैं, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें जो तरीके बताए हैं उन तरीकों से हम सरफे नजर करते हैं और उनसे गाफिल हो जाते हैं। सातवीं फजीलत यह है कि जब हम दरूद भेजते हैं एक बार तो उसके बदले में हमारे खाते में 10 नेकियां लिखी जाती हैं। आठवीं फजीलत यह है कि हमारे नामे अमाल से 10 गुनाह खत्म कर दिए जाते हैं। 9वीं फजीलत यह है कि हमारे दर्जात 10 मर्तबा बुलंद किए जाते हैं एक बार दरूद से। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, आप फरमाते हैं कि अतानी आतिम मिर रब्बी, मेरे पास एक फरिश्ता आया अल्लाह ताला की जानिब से, फकाला मन सल्ला अलैका मिन उम्मतिका सलातन कतबल्लाहु लहू बिहा अशरा हसनातिन, तुम्हारी उम्मत में से तुम्हारे ऊपर जिसने एक बार दरूद भेजा अल्लाह ताला उस एक दरूद के बदले में 10 नेकियां लिखेगा। वह महा अनहु अशरा सय्यात, और उसके नामे आमाल से 10 गुनाहों को खत्म कर देगा। वह रफ़अ लहू अशरा दरजात, उसके दर्जात 10 मर्तबा बुलंद फरमाएगा। वह रद्द अलैहि मिथलहा, और जैसे उसने दरूद भेजा है अल्लाह ताला उस पर भी दरूद भेजेगा। ये 10वीं फजीलत है कि अगर हम दुआ करते हैं, अल्लाह ताला से कुछ मांगते हैं,
تو اپنی دعا کی ابتدا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود سے کریں. سب سے پہلے اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا بیان کریں, اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجیں, اس کے بعد جو ہمیں مانگنا ہے اللہ تعالیٰ سے مانگیں. اگر ہم ایسا کرتے ہیں تو اس بات کا زیادہ امکان بڑھ جاتا ہے کہ اللہ رب العالمین ہماری دعا کو ضرور قبول کرے گا. عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں الدعاء موقوف بین السماء والارض, دعا آسمان اور زمین کے بیچ میں لٹکی رہتی ہے. لا يصعد حتى تصلي على نبيك, وہ اوپر نہیں جاتی ہے جب تک اپنے نبی پر درود نہیں بھیجتے ہو. اسی طرح کی روایت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی مروی ہے. تو جب ہم دعا کریں تو حمد و ثنا کے بعد, اللہ تعالیٰ کی تعریف کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجیں, اس کے بعد ہم دعا کریں. 11ویں فضیلت یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجنا یہ قیامت کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے حصول کا سبب ہے. جیسا کہ حدیث میں ہے کہ اذان کے بعد اگر کوئی درود و سلام پڑھتا ہے, اس کے بعد میرے لیے وسیلہ طلب کرتا ہے, تو میں اس کی شفاعت کروں گا قیامت کے دن. 12ویں فضیلت یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجنا یہ جود و کرم ہے, یہ سخاوت ہے, اور درود و سلام کو ترک کر دینا یہ سب سے بڑی بخیلی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں البخیل من ذکرت عنده فلم يصلی علیہ, حقیقی بخیل آدمی وہ ہے جس کے پاس میرا تذکرہ آئے اور میرے اوپر درود و سلام نہ بھیجے, وہ حقیقی بخیل آدمی ہے. 13ویں فضیلت یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام نہ بھیجنا یہ بہت بڑے خسارے اور بہت بڑے گھاٹے کا سودا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں رغم انف من ذکرت عنده فلم يصلی علیہ, ایسا آدمی بہت بڑے نقصان اور خسارے اور گھاٹے میں ہے جس کے پاس میرا ذکر آئے اور میرے اوپر درود و سلام نہ بھیجے. 14ویں فضیلت یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجنا یہ جنت کا راستہ ہے, جنت میں لے جانے والا راستہ ہے, اور اگر درود و سلام کو ترک کرتے ہیں تو جنت کے راستے سے بھٹکنے کا اندیشہ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من نسی الصلاۃ علیہ خطی طریق الجنہ, جو میرے اوپر درود و سلام بھیجنا بھول گیا یعنی چھوڑ دیا, وہ جنت کا راستہ بھٹک گیا. 15ویں فضیلت یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام نہ بھیجنا یہ باعث شرمندگی, باعث ندامت اور باعث حسرت ہے قیامت کے دن. جس نے دنیا میں یہ کام نہیں کیا ہے وہ قیامت کے دن نادم ہوگا, شرمندہ ہوگا اور کف افسوس ملے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ ما جلس قوم مجلسا لم يذكروا الله فيه, کچھ لوگ کسی مجلس میں بیٹھے اور اللہ کا ذکر نہیں کیا اس مجلس میں. ولم يصلوا على نبيهم, اپنے نبی پر درود نہیں بھیجا, الا كان عليهم كرة, یہ ان کے لیے باعث ندامت اور باعث حسرت ہوگی یہ چیز کہ کسی مجلس سے نبی صلی اللہ کی تعریف کیے بغیر اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجے بغیر آپ اٹھ جائیں. سامعین کرام, اللہ کی یہ بات فضیلتیں تھیں جن کا میں نے ذکر کیا. اس کے علاوہ اور بہت ساری فضیلتیں ہیں جو علماء کرام نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی روشنی میں ذکر کیے ہیں, جن میں سے بعض کا ذکر میں نے یہاں پر کیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود ہمیں کب بھیجنا ہے, اس کا وقت کیا ہے, اس کا مقام کیا ہے, اس کی مناسبت کیا ہے, اس اعتبار سے درود کی دو قسمیں ہیں. ایک درود وہ جو کسی موقع اور محل کے بغیر, کسی مناسبت کے بغیر ابتداءً درود بھیجا جائے. جیسے آپ کہیں پر بھی ہیں, گھر میں بیٹھے ہیں, کہیں چل پھر رہے ہیں, لیٹے ہیں, کسی بھی حال میں ہیں, 24 گھنٹے میں کبھی بھی آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیج سکتے ہیں. لیکن کسی وقت کی اگر تخصیص کر رہے ہیں, کسی عدد کی تخصیص کر رہے ہیں کہ میں فلاں مناسبت پر بھی درود بھیجوں گا, اگر آپ تخصیص کر رہے ہیں تو اس کے لیے دلیل چاہیے, ورنہ یہ چیز بدعت ہو جائے گی. ورنہ بغیر تخصیص کے آپ 24 گھنٹے میں جب چاہیں, جب آپ کو میسر ہو, جب آپ کی طبیعت کہے, جب آپ کا مزاج بنے, آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیج سکتے ہیں. اور دوسری قسم ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بعض خصوصی موقعوں پر درود و سلام بھیجنا, جن کی دلیل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کے اندر آئی ہے
اور ان مواقع پر ہمیں خصوصی طور سے درود بھیجنا چاہیے. ان مواقع کا میں سرعت کے ساتھ تیزی کے ساتھ ذکر کر دیتا ہوں. پہلا موقع ہے اذان کے بعد. جب مؤذن اذان دے اس کی اذان کا جواب دیجئے, اذان ختم ہو جائے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلے درود بھیجئے. اس کے بعد جو اذان کے بعد پڑھنے والی دعا ہے اس دعا کو پڑھیے, اللہم رب ہذہ الدعوۃ التامہ, آپ سبھی لوگ جانتے ہوں گے. تو پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا ہے اذان کے بعد, اس کے بعد وہ دعا پڑھنی ہے. دوسرا مقام یا دوسری جگہ ہے جنازے کی نماز میں پہلی تکبیر کے بعد سورہ فاتحہ اور قرآن کی کوئی اور آیت پڑھنی ہے. دوسری تکبیر کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا ہے. یہ دوسرا مقام ہے خصوصیت کے ساتھ. یہ میں خصوصی اماکن کا ذکر کر رہا ہوں, ورنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے کا کوئی خاص ٹائم نہیں ہے. آپ 24 گھنٹے میں کبھی بھی کر سکتے ہیں, لیکن اگر خصوصیت کے ساتھ کسی وقت کا انتخاب کر رہے ہیں تو یہ اوقات ہے. تیسرا مقام ہے آخری نماز کے اندر آخری تشہد میں تحیات سے فارغ ہونے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا. بعض علماء نے اس کو مستحب کہا ہے, بعض نے رکن کہا ہے, بعض نے واجب کہا ہے. بہرحال ہمیں تحیات سے فارغ ہونے کے بعد آخری تشہد میں, وہ تشہد جس میں ہمیں سلام پھیرنا ہے, اس تشہد میں تحیات سے فارغ ہونے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا. چوتھا مقام ہے قنوت وتر کے آخر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا. وتر کے اندر جو دعائے قنوت پڑھتے ہیں, دعائے قنوت سے فارغ ہو کر کے آخر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا, یہ سلف صالحین سے ثابت ہے. پانچواں مقام ہے اپنی دعا کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا. جب بھی آپ دعا کرنا چاہیں, جیسا کہ ابھی میں نے عرض کیا, پہلے آپ اللہ تعالیٰ کی تعریف کریں, پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجیں, اس کے بعد اپنی حاجت اللہ تعالیٰ کے سامنے بیان کریں. اور دعا کے اندر درود و سلام بھیجنے کا 3 طریقہ ہے. ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ صرف شروع دعا میں آپ درود بھیجیں. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ شروع دعا میں بھی درود بھیجیں اور آخری دعا میں بھی, دعا ختم کرتے وقت بھی درود بھیجیں. تیسرا طریقہ یہ ہے کہ شروع دعا میں اور درمیان دعا میں اور آخر میں درود بھیجیں, اور یہ تینوں طریقے ثابت ہیں. چھٹا مقام ہے مسجد میں داخل ہوتے وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا. اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد, پہلے آپ یہ پڑھیں, اس کے بعد جو مسجد میں داخل ہونے کی دعا ہے اللہم افتح لی ابواب رحمتک, اس کے بعد مسجد میں آپ داخل ہوں. تو مسجد میں داخل ہوتے وقت بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا یہ سنت ہے, یہ مستحب ہے. اسی طرح سے کسی مجلس میں آپ کسی اجتماع میں اکٹھا ہو تو وہاں سے اٹھنے سے پہلے کم از کم ایک بار ضرور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیج لیں, ورنہ آپ کے لیے باعث حسرت اور باعث ندامت ہوگی یہ چیز قیامت کے دن, جیسا کہ ابھی میں نے عرض کیا. آٹھواں مقام ہے رات میں جب آپ کی نیند کھلے تب آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجیں. اللہ کے نبی کی حدیث ہے جس میں آپ فرماتے ہیں کہ 2 لوگ ایسے ہیں جن کو دیکھ کر کے اللہ تعالیٰ ہنس دیتا ہے, یعنی جن کو دیکھ کر اللہ خوش ہوتا ہے. رجل قام فی جوف اللیل لا يعلم به احد فتوضأ فاسبغ الوضوء ثم حمد الله ومجده وصلى على النبي صلی اللہ علیہ وسلم. کہ کوئی آدمی رات کے ٹائم بیدار ہوا, کوئی اسے نہیں دیکھ رہا, رات کا سناٹا ہے, گیا وضو کیا, اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کیا اور میرے اوپر درود و سلام بھیجا. اللہ تعالیٰ اس کو دیکھ کر کے ہنس دیتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی خوشی کی دلیل ہے ایسے بندے سے. اسی طرح سے 9واں مقام ہے پریشانی, غم, مصیبت, ہم و حزن اور ٹینشن کے وقت, جیسا کہ ابھی میں نے عرض کیا, کوئی بھی پریشانی ہے, کسی ڈپریشن میں ہیں, آپ بیٹھ کر کے کثرت کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجیں. انشاءاللہ اللہ رب العالمین کے حکم سے آپ کو اس سے ضرور افاقہ ملے گا. اسی طرح سے 10واں مقام ہے جمعہ کے دن اور جمعہ کی رات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود بھیجنا. آج جمعہ کا دن ہے, جو رات گزری ہے وہ جمعہ کی رات تھی. رات اور دن دونوں میں کثرت کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے کی خصوصی فضیلت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی خصوصی تاکید فرمائی ہے. 11واں مقام ہے جمعہ کے دونوں خطبوں میں درود و سلام بھیجنا. جیسا کہ آپ خطیبوں کو سنتے ہیں کہ جمعہ میں 2 خطبے ہوتے ہیں اور دونوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجا جاتا ہے. 12واں مقام ہے اگر آپ کو مدینہ کی زیارت نصیب ہو, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد کی زیارت نصیب ہو,
یہ بات یاد رکھیں کہ سفر کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر کا قصد کر کے جانا، سفر کر کے، یہ جائز نہیں ہے، بدعت ہے۔ شرعی طور سے کسی جگہ کی زیارت کرنے کے لیے 3 جگہیں ایسی ہیں جہاں پر شرعی طور سے قصد کر کے آپ سفر کر سکتے ہیں۔ وہ ہے مسجد حرام مکہ کی، مسجد نبوی مدینہ کی، مسجد اقصی فلسطین کی۔ یہ 3 جگہیں ایسی ہیں جہاں شرعی طور سے قصد کر کے، ارادہ کر کے، زیارت کی نیت سے آپ جا سکتے ہیں، اور چوتھی کوئی جگہ نہیں ہے۔ تو اگر مدینہ کی زیارت کرنے آپ جائیں، مسجد نبوی کی، تو جب وہاں آپ پہنچ گئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے پاس جا کر کے درود بھیجنا، درود و سلام بھیجنا، یہ بھی سنت ہے، صحابہ کرام کا طریقہ ہے۔ لیکن یہاں سے ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کا قصد کر کے نہیں جائیں گے، ہم مسجد نبوی کا قصد کر کے جائیں گے۔ لیکن جب وہاں پہنچ گئے تو اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پر جانا اور درود و سلام بھیجنا، یہ بھی صحابہ کرام کا طریقہ ہے۔ 13واں مقام ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جب بھی ذکر آئے، کبھی بھی ذکر آئے، تو ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجیں۔ اگر ہم کسی مجلس میں بیٹھے ہیں، خاص طور سے جو مجلس واعظ، مجلس تذکیر ہوتی ہے، اس میں بار بار ذکر آتا ہے، جیسے ابھی آپ جمعہ کے خطبے میں سن رہے ہیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر بار بار آتا ہے۔ تو کیا ہر بار درود بھیجنا ہے، یا ایک بار آپ نے بھیج دیا تو کافی ہے؟ علماء کرام نے اس میں لکھا ہے کہ ہر بار میں مشقت ہے، تشویش ہے۔ اگر کوئی کر پاتا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اگر کسی نے ایک بار بھی درود بھیج دیا اس مجلس میں، تو اس حدیث کے اندر داخل نہیں ہوگا جس میں ہے کہ رغم انف من ذکرت عنده فلم يصلی علیہ۔ تو کسی مجلس میں جہاں بار بار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر آ رہا ہے، ایک بار آپ نے درود و سلام بھیج دیا، انشاءاللہ یہ کافی ہے۔ لیکن اگر آپ ایک سے زائد بار بھیج سکتے ہیں تو اچھی بات ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں۔ جمعہ کے خطبے میں جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر آئے تو اس میں بھی آپ درود و سلام بھیج سکتے ہیں۔ جمعہ کے خطبے میں کوئی کے درمیان کوئی ایسا کام کرنا منع ہے جس سے آپ مشغول ہو جائیں، اور جمعہ کا خطبہ سننا جو کہ فرض ہے، آپ اس سے ڈسٹرب ہو جائیں، وہ کام نہیں کرنا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ ایسے درود بھیجیں جمعہ کے خطبے کے درمیان کہ آپ کے بغل والے کو ڈسٹرب نہ ہو، تیز آواز نہ ہو، کسی کو ڈسٹرب نہ ہو۔ درود بھیجنا مطلب دل میں نہیں بھیجنا ہے، ایسا کہ آپ کی زبان اور ہونٹ ہلے تو اس کو قول کہا جاتا ہے عربی زبان میں۔ آواز نکلنا یہ شرط نہیں ہے، آپ نے ہونٹ اور زبان ہلایا، درود بھیجا، یہ کافی ہے۔ تو کسی کو ڈسٹرب نہیں کرنا ہے۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جب ذکر آئے تو جمعہ کے خطبے کے دوران آپ درود و سلام بھیج سکتے ہیں۔ ایک آخری مسئلہ بیان کر کے اپنی بات ختم کرتا ہوں، وہ یہ ہے کہ 2 لفظ ہے ہمارے پاس، ایک ہے درود، ایک ہے سلام۔ ہمیں کیا بھیجنا چاہیے؟ کون سا طریقہ ہے؟ کیا درود و سلام دونوں بھیجنا چاہیے یا ان دونوں میں سے کوئی ایک؟ اس کے 3 طریقے ہیں، بلکہ کہا جائے، یہ اگر کہا جائے تو زیادہ مناسب ہوگا کہ اس کی 3 کیٹیگریز ہیں، 3 اس کے مراتب ہیں۔ سب سے بہترین، سب سے اعلیٰ کیٹیگری یہ ہے کہ آپ درود اور سلام دونوں ایک ساتھ میں بھیجیں۔ جیسے یہ کہنا کہ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد، اس میں صلاۃ اور سلام دونوں آ گیا، تو یہ سب سے اعلیٰ مرتبہ ہے۔ اور دوسرا مرتبہ ہے صرف صلاۃ بھیجنا، یعنی درود بھیجنا، اللہم صلی علی نبینا محمد، ہم نے صرف صلاۃ بھیجا، یہ بھی جائز ہے۔ اور تیسرا اور آخری مرتبہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر صرف سلام بھیجنا، اللہم سلم علی نبینا محمد، تو ہم نے صرف سلام کا ذکر کیا۔ تو یہ تینوں طریقے جائز ہیں، اور ہمیں تینوں طریقوں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجنا چاہیے، لیکن کوشش یہ کرنی چاہیے کہ درود اور سلام دونوں کو اکٹھا کر کے بھیجا جائے۔ سامعین کرام، یہ ایک ایسا مسئلہ ہے جس کے بارے میں نے بہت سارے لوگوں کے اندر غفلت محسوس کی، تو میں نے اس موضوع پر بات کرنا مناسب سمجھا۔ میں نے بعض فضیلتوں کا ذکر کیا، بعض فوائد کا ذکر کیا، یہ اندازہ لگانے کے لیے کافی ہے کہ درود و سلام یہ کتنی عظیم عبادت ہے اور اس کے کتنے عظیم فوائد ہیں جن سے ہم محروم ہیں، جن سے ہم غافل ہیں۔ ہمیں اپنی زندگی کا حصہ بنانا چاہیے، چلتے پھرتے جب بھی ہمیں میسر ہو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا چاہیے۔ ایک مسئلہ یہاں پر اور جان لیں، درود و سلام بھیجنے کے الفاظ کیا ہونے چاہیے، صیغہ کیا ہونا چاہیے؟
اگر کوئی ایسا صیغہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ میں ثابت ہو تو وہ سب سے بہتر ہے. جیسے درود ابراہیمی جو ہم لوگ پڑھتے ہیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، یہ درود ابراہیمی کا صیغہ، لیکن یہ تھوڑا لمبا ہے. آپ مختصر الفاظ میں درود و سلام بھیجنا چاہتے ہیں، آپ اپنے الفاظ میں بھی درود و سلام بھیج سکتے ہیں، بس اس کے اندر کوئی ایسا شرعی محظور نہیں ہونا چاہیے جو حرام ہو. جیسے بہت سارے لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو الوہیت کے مقام تک پہنچا دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے مقام تک درود بھیجتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے مقام تک پہنچا دیتے ہیں. وہ نہیں ہونا چاہیے. تو آپ اپنے الفاظ میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیج سکتے ہیں. تو ہمیں جب بھی ہمیں موقع ملے، جب بھی توفیق ہو، جب بھی میسر ہو، ہمیں کثرت کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجنا چاہیے. خاص طور سے جو ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو واقعہ میں نے بتایا کہ اپنی دعا میں وہ 100% بغیر اور کچھ مانگے صرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے تھے. آپ کے دل میں جو مراد ہے اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ آپ کیا مانگنے کے لیے آپ نے ہاتھوں کو اٹھایا ہے. اگر آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر صرف درود و سلام بھیجتے ہیں، آپ کی انشاءاللہ تمام مرادیں اللہ تعالیٰ پوری کرے گا جو آپ کے دل میں ہے. میں جس کے لیے دعا کرنا چاہتا ہوں، تو اپنی دعاؤں میں کثرت کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجیں. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں اپنے نبی سے سچی محبت کرنے والا بنا، ہمیں اپنے دعوے میں سچا بنا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے جو تقاضے ہیں، ہمیں ان تقاضوں کو پورا کرنے کی اللہ رب العالمین ہمیں توفیق عطا فرما. اللہ رب العالمین کثرت کے ساتھ اپنے نبی پر ہمیں درود و سلام بھیجنے کی توفیق عطا فرما. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد، ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قوموا للصلاة.